بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ولوگس کا دوسرا ایپیسوڈ ہے، دوسری قسط ہے۔ یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اسٹارٹنگ کی بلڈنگوں میں سے ایک بلڈنگ ہے۔ جس وقت مسلم یونیورسٹی کا آغاز ہوا تھا اور یونیورسٹی کا ابتدائی دور اور زمانہ تھا، اس وقت کی یہ عمارت ہے۔ پرانا طرز تعمیر ہے اور نہایت شاندار دلکش نظارہ ہے، اور یہ بلڈنگ آج کل ہاسٹل کے لیے یوز ہوتی ہے، یہاں اسٹوڈنٹس رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ ایک گھنٹہ گھر کی طرح بھی یہاں لگا ہوا ہے۔ پرانے زمانے میں وقت دیکھنے کے لیے گھنٹے گھر وغیرہ کا ہی استعمال ہوا کرتا تھا، جو ہندوستان کے تقریباً تمام ہی بڑے شہروں میں گھنٹے گھر کے نام سے عمارت ہوا کرتی تھی۔ اور اس بلڈنگ میں ڈائننگ ہال بھی ہے، میس ہے جہاں اسٹوڈنٹس کھانا کھاتے ہیں۔ کھانے کا بھی بہت اچھا انتظام ہوتا ہے۔ ہم جس وقت اس کو دیکھنے کے لیے یہاں پہنچے تھے تو زیادہ تر بچے اپنے کلاسز میں تھے، اسٹڈی کر رہے تھے، اور بہت ہی کم بچے یہاں بلڈنگ میں نظر آ رہے تھے۔ اس بلڈنگ میں ایک خاص اور دلچسپ بات یہ بھی دیکھنے میں نظر آئی کہ جس وقت یہ بلڈنگ اور یہ عمارت تعمیر ہو رہی ہوگی، اس وقت جن لوگوں نے اس بلڈنگ کے بنانے میں چندہ دیا تھا اور ڈونیشن دیا تھا، ان لوگوں کے نام کمروں کے باہر ایک پلیٹ پر لکھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جب اس بلڈنگ سے فائدہ اٹھائیں گے، بچے یہاں آئیں گے، رہیں گے یا پڑھیں گے، وہ جب دیکھیں گے کہ ہماری اس بلڈنگ کے بننے میں ان لوگوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے اور ان لوگوں کا بہت بڑا حصہ شامل ہے، تو وہ ان مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ لہذا ہمیں بھی ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اب سامنے جو ہال آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا بہت ہی مشہور ہال ہے۔ اس کے اندر بھی دیکھنے کے لیے بہت سارے سامان رکھے ہوئے تھے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا اس لیے ہم اندر جانے کے بجائے آگے بڑھ گئے۔ اب اس عمارت کو دیکھیے کتنا شاندار اور دلکش نظارہ ہے۔ موسم کو خوشگوار رکھنے کے لیے اور فضا کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہر جگہ بہترین درخت لگائے گئے ہیں، آپ دیکھیے۔ اور سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ ماحول کو سازگار رکھنے میں ان درختوں کا بہت ہی بڑا رول ہوتا ہے، اسی لیے سرکار بھی اور مختلف تنظیموں کی انتظامیہ بھی اس بات کا اہتمام کرتی ہے۔ اب ہم جس جگہ جا رہے ہیں یہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی جامع مسجد ہے، اور یہ ہمارے دوست ہیں مولانا فیضان صاحب، انہی کے توسط سے ہی ہم نے یونیورسٹی علی گڑھ کی زیارت کی تھی اور کم وقت میں ہم خاص جگہوں پر گئے تھے۔ اب ہم جس جامع مسجد میں داخل ہونے جا رہے ہیں یہ اس کا دروازہ ہے، اور اس بورڈ میں اس مسجد کی مختصر تاریخ لکھی گئی ہے۔ لکھا گیا ہے کہ 1879 میں اس یونیورسٹی کے جو فاؤنڈر اور بانی تھے سر سید احمد خان، انہوں نے اس کی سنگ بنیاد رکھی تھی، اور اس کا جو تعمیراتی کام تھا، کنسٹرکشن جو ورک تھا، وہ سر سید احمد کے انتقال کے 17 سال بعد یعنی جنوری 1915 میں مکمل ہوا تھا۔ اور یونیورسٹی کے جو فاؤنڈر اور بانی ہیں سر سید احمد خان کی جو قبر ہے وہ بھی اسی مسجد میں موجود ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم بات جو عام طور سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اسی جامع مسجد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بھی بنیاد رکھی گئی تھی۔ بعد میں پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ علی گڑھ سے دہلی میں قرول باغ آیا گیا، اور پھر قرول باغ سے آج کل اوکھلا کے جامعہ نگر میں موجود ہے۔ بہت ہی شاندار اور پرکشش شاہکار یہ مسجد ہے، اور اس مسجد کا جو نقشہ ہے وہ لاہور کی جو بادشاہی مسجد ہے اس مسجد کے نقشے کے مطابق ہے۔ آپ لاہور کی بادشاہی مسجد دیکھیں اور پھر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی یہ جامع مسجد دیکھیں تو آپ کو بہت ہی خاص دونوں میں یکسانیت نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں کہ بہت ہی خوبصورت دیدہ زیب سرخ رنگ کا پتھر یا اینٹیں اس میں استعمال ہوئی ہیں۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں اس یونیورسٹی کے جو بانی مبانی تھے سر سید احمد خان، ان کے مزار کی طرف۔ سر سید احمد خان کے مزار پر جاتے جاتے
ہم مختصر سی ان کی ہسٹری اور بایوگرافی بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ ہندوستان میں جس شخص نے تعلیم کو نئی شکل اور اردو نثر کو نئی صورت عطا کی، اس کا نام سر سید احمد خان ہے۔ جدید تعلیم کے محرک اور جدید اردو نثر کے بانی سر سید احمد خان نے صرف طرز تحریر ہی نہیں بلکہ ہندوستانیوں کے طرز احساس کو بھی بدلا تھا۔ انہوں نے سائنسی، معروضی اور منطقی طرز فکر کو فروغ دیا، عقلیت کی بنیادیں مضبوط کی۔ ان کی تحریک نے شاعروں اور نثر نگاروں کی ایک بڑی تعداد کو متاثر کیا، اور سر سید کا شمار ہندوستان کی ملت کے عظیم معماروں میں ہوتا ہے۔ یہ ان کا مزار ہے۔ سامنے اور دائیں طرف اور باہر بھی فارسی کے کچھ اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہنچ کر ہم نے ایصال ثواب کیا اور ان کی قربانیوں کو سلام پیش کیا۔ ملت کے اوپر ان کے جو احسانات ہیں ان کو بھی ہم نے یاد کیا۔ سر سید احمد کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 میں دلی کے سید گھرانے میں ہوئی تھی۔ ان کے والد سید متقی محمد شہنشاہ اکبر ثانی کے مشیر تھے اور دادا سید ہادی عالمگیر شاہی دربار میں اونچے منصب پر فائز تھے، اور نانا جان خواجہ فرید الدین شہنشاہ اکبر ثانی کے دربار میں وزیر تھے۔ پورا خانوادہ مغلیہ دربار سے وابستہ تھا۔ ان کی والدہ عزیز النساء نہایت مہذب خاتون تھی۔ سر سید کی جو ابتدائی زندگی تھی اس پر ان کی تربیت کا بہت گہرا اثر تھا۔ اپنے نانا خواجہ فرید الدین سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر اپنے خالو مولوی خلیل اللہ کی صحبت میں عدالتی کام کاج سیکھا۔ سر سید کو جو پہلی ملازمت تھی وہ آگرہ کی عدالت میں بطور نائب منشی ملی، اور پھر اپنی محنت سے ترقی پاتے رہے۔ مین پوری اور فتح پور سیکری میں بھی خدمات انجام دی۔ دلی میں صدر امین ہوئے، اس کے بعد بجنور میں اسی عہدے پر فائز رہے۔ مراد آباد میں صدر الصدور کی حیثیت سے تعیناتی ہوئی، یہاں سے غازی پور اور پھر بنارس میں مامور رہے۔ ان علاقوں میں حسن خدمات کی وجہ سے بہت مقبول رہے، جس کا اعتراف کرتے ہوئے برطانوی حکومت اور برٹش گورنمنٹ نے 1888 میں سر کا ٹائٹل اور خطاب بھی سر سید کو عنایت کیا تھا۔ بہرحال سر سید نے اپنی زندگی میں نمایاں کارنامہ انجام دیا تھا، اور جس کا فیض اور فائدہ آج بھی امت مسلمہ اٹھا رہی ہے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ دنیا بھر میں اپنی اپنی فیلڈز میں لوہا منوا رہے ہیں۔ یہ مسجد کا اندرونی منظر ہے۔ آج چونکہ اتوار کا دن تھا اس لیے ہفتہ واری جوڑ بھی تھا، تعلیمی سلسلہ چل رہا تھا مسجد میں۔ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، ماشاءاللہ شاندار دیدہ زیب اور دلکش نظارہ ہے، اور بھی بہت سارے لوگ سر سید کی خدمات کو سلام پیش کرنے کے لیے ان کی قبر پر حاضر ہو رہے تھے۔ بہرحال ہم نے بھی مختصر سے وقت کے بعد یہاں سے رخصت لی اور اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔